چاہتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا واپس لوٹانا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کا واپس لوٹنا ناممکن ہے، واپس نہیں لوٹائی جا سکتی۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو زبان سے بات نکل جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ جو بات زبان سے نکل جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی، کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ بزرگوں کا قول ہے۔ ہاں، جمہوری حضرات اس میں باتیں کرتے ہیں، جمہوری باتیں کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کا دل اپنا ہے، نہ ضمیر اپنا ہے، نہ ہی کوئی غیرت کا پکا ہے، کچھ نہیں ہے۔ جن میں غیرت نہ ہونا تو وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ جمہوری کیا کرتے ہیں؟ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے، کئی لوگوں نے گستاخیاں کی اور جمہوریوں نے کیا کہا؟ یہ الفاظ اپنے واپس لے، یہ الفاظ اپنے واپس لے۔ کافر لوگ جو گستاخیاں کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جناب جی مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، یا لہٰذا یہ معافی مانگیں، یہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ میں کہتا ہوں پیارے کہ جو بات اس نے کر دی ہے، جو گستاخی کرنی تھی اس نے کر دی ہے، اب اس کے واپس لینے سے وہ کہے کہ میں واپس لیتا ہوں، یہ واپس ہو جائے گی؟ اسی طرح ہی معاملہ لبیک والوں کا ہے۔ فرانس نے گستاخی کیا لہذا فرانس اپنا سفیر واپس لے، بات نہیں سمجھ آئی؟ جو بات زبان سے نکل گئی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ اب اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ جس نے گستاخی کی ہے اب اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس نے گستاخی کی ہے، اب مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو گستاخی کر لے میں جناب جی اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بس عوام ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟ گستاخی کر کے لینا کیوں؟ تیری ماں کا قانون ہے یا تیرے باپ کا قانون ہے؟ جیسا چاہے تو بات کر کے پھر میں جناب جی اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں سارے سور ہیں، جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں دین کے دشمن سارے کنجر ہیں، کتے ہیں، کمینے ہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ پھر بعد میں یہ بات کہہ دوں کہ جناب جی میں یہ بات اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں، واپس ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو جس نے گستاخی رسول اللہ کی ہے اگر وہ کہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، بس اس کے واپس الفاظ لینے سے بس اس کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ یہی حال ہے آج کی جمہوریوں کا اور یہی حال ہے سکولیوں کا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو جو زبان سے بات نکل گئی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی، کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اب اس کی اور بات نہیں سنی جائے گی، بس اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ کسی نے گستاخی کر دی ہے جناب بس سن، اس نے گستاخی کی ہے لہٰذا ہم ان کے ساتھ لین دین ختم کرتے ہیں، اس نے گستاخی کی ہے لہٰذا اب یہ ہمارے ملک سے جائے۔ یہ بالکل نرا جھوٹ اور عوام کو دھوکہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں نے گستاخی کی ہے لہٰذا فرانس کے سفیر کو باہر نکالو، فرانس کے سفیر کو باہر نکالو۔ کیا ان کے باہر نکالنے سے رسول اللہ کی عزت واپس آ جائے گی؟
اور دوسری بات، جو ملک کے اندر رہ کر رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو ملک سے باہر کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ قادیانی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اپنے نبی کو جناب نبی مانتے ہیں، گستاخی نہیں کر رہے رسول اللہ کی، پھر یہ کیوں زندہ ہے پاکستان میں؟ کبھی ان کے بارے میں کہا ہے، دھرنا دیا ان کو باہر نکالو؟ کبھی ان کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ کبھی سنی ہے کہ یہ جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو بھی باہر نکالو ملک سے، ہم نے ملک کو صاف کرنا ہے؟ کئی مرتبہ اسمبلی والوں کے لوگوں کے منہ سے ہم نے باتیں سنی ہے، رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، جن کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا، کبھی ان کے بارے سنا ہے کہ ان کو باہر نکالیں؟ شیعہ جو آئے دن اللہ رب العزت کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ان کے بارے دھرنا سنا ہے کہ ان کو باہر نکالیں؟ پھر یہ جو پراپا گنڈا اور جناب جی یہ عوام کے منہ میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جناب جی ہم دھرنا دے رہے ہیں عوام جناب فرانس کے سفیر کے خلاف، کیا دھرنا ہے تمہارا؟ کیا تمہارے ملک میں گستاخ رسول نہیں ہے؟ ان کے حامی نہیں ہے؟ کیا شریعت یہ فیصلہ نہیں دیتی کہ رسول اللہ کا جناب جی گستاخ کا حامی بھی گستاخ ہے؟ تو پھر نکالو ان کو باہر، ہاں ان کو باہر کیوں نہیں نکالتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خاموشی سے بیٹھ کر دین کا کام کرو، بس کونے میں بیٹھ جاؤ، اب دین کا کام کرو۔ یہ آئے دن روزانہ کی ٹاں گستاخیاں اور بڑھ رہی ہیں، یہ ٹاں کرتے جا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کیا کرو گے؟ تو پہلی چیز، زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور دوسری چیز ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ کبھی واپس لوٹتے دیکھا ہے؟ نہیں لوٹتا کبھی بھی۔ اور اللہ رب العزت کا فیصلہ، جو رب نے فیصلہ فرما دیا ہے نا، اس کو واپس لوٹانا یہ کبھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ مولا جو تو نے فیصلہ کر دیا ہم اس کو نہیں مانتے، واپس لے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت کے فیصلے کو واپس لوٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز، زندگی گزر گئی ہے، بیتی عمر واپس نہیں آتی۔ کبھی بڑھاپے کے اوپر جوانی دیکھی ہے؟ بڑھاپے کے بعد نہ، جو گزر گئی ہے سو گزر گئی، اب واپس نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے گفتگو کرنے والا شخص آخر کار بڑا شرمندہ ہوتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنے والا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گفتگو کرو تو پہلے سوچو اور سمجھو۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے سوچو سمجھو پھر گفتگو کرو۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بات سمجھے کہ بیٹا کہ نہیں آئی؟ اور فرماتے ہیں کہ جو بات زبان سے نکل گئی ہے نا وہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بات زبان سے نکل گئی وہ کبھی چھپ نہیں سکتی، چھپے گی اس وقت تک جب تک دل میں ہے، چھپی ہوئی ہے، عوام سے چھپی ہوئی ہے، رب سے نہیں، رب سے تو وہ بھی نہیں چھپ سکتی۔
سمجھ آ گئی؟ آگے استاد جی. جب زبان سے نکل جائے گی وہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ چھپ جائے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر سانس ہر لمحے کو غنیمت سمجھو. جو مل چکا ہے بس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو امان میں رہنا چاہتا ہے کہ میں جناب جی امن میں رہوں، اس سے چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر مہر لگا دے خاموشی کی. اپنی زبان پر خاموشی کی مہر لگا دے. جو شخص چاہتا ہے کہ جناب جی میں سکون کی زندگی گزار دوں، تو بیٹا یہ 4 چیزیں ہیں جو کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی. پہلی چیز، بات زبان سے نکل جائے کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور تیر کمان سے نکل جائے کبھی واپس نہیں لوٹتا. رب تعالیٰ کا کیا ہوا فیصلہ کبھی واپس نہیں لوٹتا. سمجھ آ گئی؟ اور گزری ہوئی زندگی کبھی واپس نہیں لوٹتی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھا کریں.